الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد مقتدر مشائخ اعظام، وجہ الاحترام، علماء کرام اور حاضرین محفل، یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبی و مخلصی جناب حاجی یونس صاحب نے اپنے صاحبزادگان عزیزم عبد الرحمن صلی اللہ تعالی اور عزیزم محمد مسعود صلی اللہ تعالی کے شادی کے خوشی کے اندر منعقد کی ہے. قابل مبارکباد ہے کہ اپنے بچوں کی بہاریں بھی دیکھ رہے ہیں اور اس شادی کی تقریبات کا آغاز میلاد مصطفیٰ سے کر رہے ہیں. ورنہ آج کل تو شادی کی تقریبات شروع ہوتی ہیں تو ناچ اور گانے اور ڈانس اور شراب و کباب کی محفلوں سے ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی تقریبات کا آغاز میلاد سے کرتے ہیں اور وہ وہی ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ پیر غلام محمد سرور صاحب صحیح فرما رہے تھے، یہ چیز نسبت سے پیدا ہوتی ہے. ہمارے یونس صاحب کو نسبت حاصل ہے اپنے وقت کے ولی کامل قطب وقت حضرت عبداللہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل گزرے ہیں. صاحب حکیم ظہر صاحب کے جد امجد، ان سے شرف بیعت حاصل ہے. ان کو ان کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے. یہ ان کا فیض ہے کہ انہوں نے ان کی دل کی دنیا بدل دی ہے. اور آج یہ بجائے رقص و سرود کی محفل کے اپنے بچوں کی خوشی کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میلاد کی برکتیں ان کو بھی شامل حال ہوں گی اور بچوں کی زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ ان کی برکت ہوں گی انشاءاللہ.
دیکھیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ وہ ہے جس نے کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ اور ساتھ میں میزان بھی نازل فرمائی یعنی ترازو بھی نازل فرمائی. کتاب کے ساتھ ترازو کون سی آئی؟ مفسرین اس مقام پر لکھ رہے ہیں المیزان هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین فرماتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے میزان یعنی ترازو نازل فرمائی ہے، اس ترازو سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنا اور حضور کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن بھی نازل کیا اور اس کے ساتھ اپنے محبوب کو نازل کیا ہے. وہ تشریف فرما ہوئے ہیں لیکن وہ ترازو کی حیثیت رکھتے. اب ترازو کیوں فرمایا حضور؟ دیکھیے ترازو کا کام یہ ہے کہ وہ جس کا جو حق ہے وہ انصاف کے ساتھ اس کا حق ترازو اس کو دے دے. مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خریدنے جائیں دکان کے اوپر کسی پھل فروش کی دکان پر جائیں اس سے کہیں بھائی ہمیں ایک 100 روپے کے انگور دے دو. اب 100 روپے کیا کرتی ہے 1 کلو انگور آتے ہیں وہ تول کے وہ انگور دے دے گا. کوئی اور آئے گا وہ 100 روپے کے مانگے گا اسی کو بھی اتنے ہی انگور ملیں گے جتنے اس کو ملے تھے. تیسرا آئے گا اس کو بھی اتنے ہی ملیں گے. ترازو یہ نہیں دیکھے گی کہ آنے والا غریب ہے یا امیر ہے، آنے والا کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، آنے والا کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے یا نصرانی ہے. جو پیسے دے گا جس نے 100 روپے دیے اس 100 روپے کے اندر 1 کلو آتے ہیں سب کو 1 کلو دے. ترازو انصاف کرتی ہے اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیتی ہے. رب کائنات نے اس آیت کے اندر اپنے محبوب کو ترازو فرمایا، میزان فرمایا. فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کو میں نے قرآن دے کر بھیجا ہے اور حق کے ساتھ بھیجا ہے. اس کے اندر تمام کائنات کے حقوق بیان کی ہیں لیکن یہ حقوق کون دے گا؟ اس کے لیے میں نے مصطفیٰ کو ترازو بنا کر بھیجا. جس کا جو حق ہوگا مصطفیٰ اس کا حق ادا کروا. سبحان اللہ. نبی یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے آنے والا یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مسلمان ہے یا امیر ہے یا غریب ہے. جس کا جو حق ہوگا میرے مصطفیٰ کو اس کا حق ادا فرما دے. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. دونوں نے کہا چلو فیصلہ کراتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے. کوئی زمین کا مسئلہ تھا. حضور کے بارگاہ میں پیش کیا تو یا رسول اللہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ طے کیجیے اور فیصلہ فرمائیے کس کا حق بنتا ہے. میرے مصطفیٰ نے سنا اور سننے کے بعد اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ زمین اس چیز کو دے دو. اور مسلمان حیران ہے کہ میں نے کلمہ آپ کا پڑھا، میں مسلمان ہوا، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کو مانتا بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں؟ میں نہیں مانتا اس فیصلہ. وہ چلا گیا حضرت عمر کے بعد. عمر کے بعد کیا کہ عمر ہمارا فیصلہ کرائیے. یہودی نے کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ ابھی ہم آپ کے نبی کے پاس سے ہو کر آئے اور آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا. عمر نے کہا علیکم مکانکم، تم ابھی ٹھہرو اپنی جگہ پر، میں آتا ہوں تمہارا بھی فیصلہ کرتا ہوں. عمر اندر گئے، تلوار نکال کے لائے اور وہ جو منافق مسلمان حضور کے فیصلے کو نہیں مان رہا تھا اس کا سر قلم کر دیا کہ جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ مانے عمر کے عدالت میں اس کا یہ فیصلہ. پتہ یہ چلا کہ میرے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان بنا کر اللہ نے بھیجا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون بادشاہ ہے، کون غریب ہے، کون فقیر ہے. جس کا جو حق بنتا ہے وہ میرے مصطفیٰ دیتے ہیں. یہ اسلام سکھاتا ہے. اور یہ اگر نظام نافذ ہو جائے کہ بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی امتیاز کے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں تو وہ ملک ترقی کرتا چلا. آپ اندازہ کیجئے، یہ تو پرسوں درس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں
آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا ہمارے حیدرآباد کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا، اخبار میں پڑھا ہوا، بڑا ہنگامہ برپا ہوا، پورا حیدرآباد بند رہا 2 دن تک، اور ایک بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کے نیچے وہ قرآن پاک کی اور آپ جلے گئے۔ اتفاق سے اس بلڈنگ کے اندر کچھ ہندو رہتے تھے، لوگوں نے کہا ظاہر بات ہے کہ یہ بلڈنگ ہندوؤں کی ہے تو یہیں سے گرا ہوگا، وہ ہندو کسی نے جلایا، چڑھ گئے سارے کے سارے وہاں جناب کہ وہ کوئی وہ بھنگی ملا سویپر، اس کو پکڑا، کہا کہ یہ کہہ رہا بھائی میں نہیں ہوں، ان کا نہیں صاحب اس کے خلاف آپ ایف آئی آر درج کیجیے۔ میں دباؤ میں آ کر ایس پی صاحب نے درج کیا، خیر وہ میں نے فوراً اجلاس بلایا تمام علماء کا، تمام مجالس کے لوگ کا، تمام مسالے کے لوگ کا، فوری جو قائدین حیدرآباد کے، اور ہم نے کہا حکومت سے کہ اب دیکھیے درج آپ نے کر لی ہے ایف آئی آر، لیکن ہم مطمئن نہیں، آپ تحقیق کریں، اصل ملزم کا پتہ لگائیں کہ مجرم کون ہے، اس کو پکڑا جائے، تحقیق کرنا۔ ہم اس وقت تک کوئی احتجاج نہیں کریں گے، لیکن مجرم آپ پکڑ، آپ حیران ہوں گے، کوئی 1 ہفتے کے بعد ایس ایس پی صاحب کا ٹیلی فون آیا میرے پاس کہ صاحب آپ کی بڑی اہم آپ سے بات کرنی ہے، آپ آئے۔ میں گیا ان کے پاس، انہوں نے کہا صاحب ایک مسلمان پکڑا گیا، اور وہ جو وہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی وہ کسی ہندو نے نہیں کی، کسی مسلمان نے کی۔ میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کرے؟ عقل میں نہیں آ رہی بات، انہوں نے کہا میری بھی نہیں آ رہی تھی عقل میں، آپ تو بلایا بھی اسی لیے ہے، ٹھیک ہے جب ہم بات کریں گے عوام کے اندر تمام نہیں مانیں گے ہماری بات، کیونکہ یہ تو ہندو کو بچانا چاہتے ہیں، یہ کوئی دباؤ پڑا ہے، ہندوستان میں بڑا ادھم مچا رکھا تھا، سارے آل انڈیا ریڈیو ادھم مچا رہے تھے، پاکستان میں ظلم ہو گیا، پاکستان میں ظلم ہو گیا ہندو پر، پاکستان میں ظلم ہو گیا۔ تو اگر ہم یہ بتائیں گے کہ صاحب کسی مسلمان نے کیا تو لوگوں پر الزام لگائیں گے صاحب وہ ہندو کو بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا کہ آپ خود ملے اس مسلمان سے جس نے یہ حرکت کی ہے، اس کی ماں سے ملے، ہم نے اس کی ماں کو بلا لیا، اس کی بہنوں کو بلا لیا، اس کے بھائی کو بلا لیا، اگر آپ مطمئن ہوں گے پھر ہم یہ اعلان کریں گے، بنا اعلان نہیں کریں گے۔ ہم گئے 4-5 علماء میں اپنے ساتھ لے کے گیا، واقعی پتہ یہ چلا کہ وہ شخص کچھ عقل میں اس کا فتور تھا، کسی نے اس کو بہکا دیا کہ تیرے اوپر یہ جادو ہو گیا اور جادو ٹوٹے گئی اسی طرح کہ تم معاذ اللہ قرآن کی بے ادبی کر گستاخی کر، صرف اس نے جلایا نہیں اوپر سے پھینکا بلکہ معاذ اللہ قرآن کی غسل خانے میں جا کر بے ادبی بھی کی، اور اس کی ماں بھی اس کی گواہ تھی، اس نے بھی گواہی دی، اس کی بہنیں گواہ تھی، انہوں نے بھی گواہی دی، اس کے بھائی گواہ تھے کہ چند دن پہلے ایک رکشہ توڑا ہے اس نے اور اس کے اندر ہی پکڑا گیا تھا۔ الگر جب ہم نے مطمئن ہو گئے پھر ہم نے کہا واقعی اس کا اعلان کریں، لیکن آپ دیکھیے اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے، یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے جس کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کو میزان بنا کر بھیجا ہے، کہ میزان یہ نہیں دیکھتا کہ جرم کس نے کیا ہے، اگر کوئی مسلمان بھی ہو تو اس کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر مسلمانوں نے کر کے دکھایا کہ اگر وہ ثابت نہ ہو سکا یقین کے اندر کافر تو اس کو چھوڑ دیا گیا، اور ہمارا مسلمان مجرم ثابت ہو گیا تو اس کو پکڑ کر اندر کر دیا۔ یہ ہے اسلام۔ آپ اس کے دیکھیں، اس کے برخلاف آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو پکڑا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے ان کو، اور عدلیہ بھی ان کی انصاف دلانے کے لیے تیار نہیں، جس کا چاہتے وہ مار دیتے ہیں۔ صاحب یہ گوشت لے کے جا رہا تھا اور یہ جناب ہماری گو مادہ گوشت تھا، اس کو مارو، قتل کر دیا اس کو، کسی کو جناب کسی بہانے سے قتل کر دیا، کسی کو کسی بہانے سے قتل کر رہے ہیں، اور کوئی وہاں انصاف دلانے کے لیے تیار نہیں۔ مودی کی حکومت تو ظلم کر ہی رہی ہے، ایک آخری سہارا عدلیہ کا ہوتا ہے، وہ بھی انصاف دلانے کے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ اسلام کہ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ جرم نہیں کیا، کسی ہندو نے اس کو چھوڑ دیا گیا، اور اگر ثابت ہو گیا کہ کسی مسلمان نے جرم کر لیا ہے تو اس کو پکڑ لیا گیا، یہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا، اور یہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے معبود کو میزان بنا کر بھیجا، وہ حق جس کا ہوگا وہ اس کو دیں گے حق، اور حق نہیں بنتا تو اس کو نہیں ملے گا حق۔ خریدانے من اور کیسے کیسے حقوق میرے مصطفیٰ نے دیے ہیں، آ کر اعلان کر دیا اللہ کا یہ حق ہے، یہ اس کو دو، بندوں کا کیا حق ہے اس کو ادا کرو، پھر بندوں کے اندر بھی ماں باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، حتیٰ کہ پڑوسیوں کا کیا حق ہے، حتیٰ کہ شہریوں کا کیا حق ہے، حتیٰ کہ ملک میں رہنے والوں کا کیا حق ہے، حتیٰ کہ انسانیت کا کیا حق ہے، اور انسان تو انسان جانوروں کا کیا حق ہے، پرندوں کا کیا حق ہے۔ ہم یہ تو پھر بھی جاندار ہیں، میرے مصطفیٰ نے تو غیر جاندار غیر ذی روح ہیں، راستے کا کیا حق ہے میرے مصطفیٰ نے وہ حقوق بھی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ میزان بنا کر ہم نے بھیجا ہے،
یہ حق دینے والا آیا ہے. میزان جو دی، ترازو جو دی، وہ جس کا جو حق ہوتا وہ دیتا ہے، دیتی ہے ترازو میرے مصطفیٰ بھی، جس کا جو حق ہے وہ عطا فرماتا. اب آپ دیکھیے بچوں کو کہاں والدین کا ادب کرو. والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کا حق کیا ہے؟ فرمایا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ ان کو اف بھی نہ کرنا. یہ قید کیوں لگائی؟ اگر یہ تو جب ماں باپ جوان ہو تب بھی ان کو اف نہیں کرنا چاہیے. ان کو کچھ سخت الفاظ یعنی گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی سخت الفاظ استعمال کرنا تو بہت دور کا. ادب بتایا والدین کا، اف بھی نہ کرنا ان کے آگے، وہ بھی مت کرنا ان کے آگے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے آگے اپنے تواضع کے بازو کو جھکا دینا، ادب کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ نرم انداز سے بات کرنا، نرم لہجے سے بات کرنا، لہجہ بھی سخت نہیں ہونا چاہیے. کیا تربیت دی جا رہی، کیا حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. آج اگر بوڑھا ماں باپ ہو جائے، اگر کوئی سخت الفاظ کی زبان سے نکل جائے تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ نے سخت الفاظ میں کیوں بات کی؟ ارے پتہ نہیں تو اپنے بچپن کے اندر کتنی ضد کرتا تھا، تیرے ناز ان والدین نے اٹھائے. اگر بڑھاپے کے تحت کیوں لگائی؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں آدمی ذرا چڑچڑا ہو جاتا ہے، بات پر والدین غصے ہونے لگتے ہیں. یہ ہے امتحان بچوں کا، اور قرآن اس امتحان کے اندر ڈال رہا ہے بچوں کا کہ اب یہ حق ہے تمہارے والدین کا کہ بڑھاپے کے اندر اگر وہ کوئی سخت بات بھی کریں تو اپنی گردن کو جھکا دینا، ان کو جواب نہ دینا. کیا سکھایا ہے؟ تو جہاں والدین کا ادب سکھایا ہے وہاں والدین کو اولاد کا حق بھی بتایا کہ اولاد کا بھی حق ہے تمہارے اوپر. اے اللہ اولاد کا کیا ہے فرمایا؟ پوچھو. یہ میزان ہم نے بنا کر بھیجی مصطفیٰ کو، یہ بتائیں گے کس کی کیا کا حق ہے، وہ حق اس کو دے دیں. یا رسول اللہ کیا حق ہے اولاد کا؟ یعنی بچوں کا حق کیا ہے والدین پر؟ فرمایا ان کا حق یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم میں جانے سے بچاؤ. یہ حق ہے سب سے پہلے. ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو اچھی تعلیم دلاؤ، ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو. آج بچے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیا کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے، کس طرح بگڑ رہے ہیں؟ کیا والدین اپنے بچوں کی نگرانی کرتے ہیں؟ یہ فرض ہے ان کے اوپر. یہ تربیت کا پہلا زینہ ہے، پہلا اصول ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنی خلوت کے اندر اور اپنی جلوت کے اندر. یہ حق ہے بچوں کا ان کے والدین کے اوپر. اور پھر فرمایا جب بچے تمہارے ہوں تو ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ. حضور حسن کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے. امام حسن کو اپنی گودی میں بٹھایا ہوا تھا. ایک صحابی آیا اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دیکھ کے حیران رہ گئے. اور پھر آپ پیار کر رہے ہیں حسن کو؟ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا، ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا. اللہ آپ نے فرمایا جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، رب بھی رحم نہیں کرے گا اس پر. میں کیا کروں جس کے دل سے رحم ہی ختم ہو گیا؟ رحم پیدا کرو دل کے اندر، شفقت پیدا کرو اپنے بچوں کو، محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان سے پیار کے ساتھ پیش آؤ. ہاں جب ڈانٹنے کا وقت ہے ڈانٹو، لیکن محبت اور شفقت اور پیار کے ساتھ ان کو رکھو، ان کی تربیت کرو اور پھر برابر کا سلوک کرو. فرمایا یہ بھی حق ہے بچوں کا تم پر. یہ نہیں ہے کہ لڑکی ہو تو اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے آدمی، لڑکا ہو تو اس کو اہمیت دے. اللہ جاہلیت کے زمانے کے اندر تو لڑکی ہو جاتی تھی اس کو نفرت کیا، باعث سمجھتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اس کو. لیکن آج بھی جاہلیت کا زمانہ ہے. بچی ہو جائے تو اخبار میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں بیوی کو طلاق دے دیا کہ تو نے بچی کیوں جلی؟ ارے اس کے بس میں تک بچی رکھنا، اور بچی سے اتنی نفرت کرتے ہو. لیکن میزان بنا کر بھیجا اللہ نے میرے مصطفیٰ کو. حضور نے بتایا کیا حق ہے بچی کا اور بچی کی اہمیت کس طرح میرے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کے دلوں میں پیدا کی. فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں اور وہ اپنی دونوں بچوں کی اچھی طرح تعلیم دے، دونوں بچیوں کے صرف بچیوں
دونوں بچیوں کی اچھی تعلیم دے، اچھی پرورش کرے، کسی اچھی جگہ شادی کر دے، تو اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن اس کو یہ مرتبہ عطا کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں 2 انگلیوں سے سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا اس طرح میں اور وہ دونوں قیامت میں ساتھ ساتھ ہوں۔ جو نفرت کرنے والے ہیں بچوں سے اور جو ترجیح دیتے ہیں لڑکوں کو، ہر معاملے کا فرمایا نہیں ترجیح مت دو، معاملات کے اندر لڑکے دونوں کو مساوات اختیار کرو، جو اس کے ساتھ سلوک ہو اس کے ساتھ سلوک کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کوئی اپنی بچی کو بچے پر لڑکے پر ترجیح نہ دے، یکساں سلوک کرے ان کے ساتھ، تو حضور فرماتے ہیں اللہ کو جنت نہ فرمائے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے۔ توجہ ہوتی ہے آدمی کے لڑکے کی طرف زیادہ، لیکن نہیں، حضور فرماتے ہیں یہ بھی حق ہے اولاد کا کہ اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کرو۔ یہ اولاد کا حق تھا، یہ بتا دیا گیا، میزان بتا رہی آ کر اولاد کا کیا حق ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ وہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ جو رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جو رشتہ داروں کو توڑ کے رکھے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے، جدا کر دے۔ یہ رشتہ داروں کے لیے حق بتا رہے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میزان ہے، ہر ایک کو اس کا حق دے رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، بیوی کے اور شوہر کے سب سے ہم ماشاءاللہ رشتے کے اندر جوڑ رہے ہیں۔ عبد الرحمان بھی اور ماشاءاللہ محمد مسعود بھی شادی ہو گئی، ان کی نکاح ہو گئی الحمدللہ، میں نے پڑھایا تھا ان کا نکاح۔ اللہ ان کی جوڑیاں دونوں کی سلامت رکھے اور ان کو خوشیاں نصیب کرے۔ لیکن کب خوشیاں ملیں گی؟ جب حضور کی سنتوں پر عمل کریں، جو حقوق بتائیں وہ دونوں شوہر اور بیوی اپنے اپنے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ خوشیاں نصیب ہوں۔ آج کیوں گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ آج کیوں معاشرہ خراب ہو رہا ہے؟ گھر گھر کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کا ادا نہیں کرتا۔ اور میرے مصطفیٰ نے میزان من کرایا، دونوں کو بتا دیا تمہارا حق کیا ہے، تمہارا حق کیا ہے۔ شوہر کا حق کیا بتایا؟ 2 لفظوں میں بتا دیا، فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ 2 لفظوں میں بتا دیا، شوہر معمولی نہیں ہے کہ تم جو چاہو شوہر کے لیے الفاظ استعمال کر لو، جس طرح چاہو اس کو ذلیل اور رسوا کر دو۔ نہیں، شوہر کے مقام یہ ہے کہ جس طرح رب کو سجدہ کیا جاتا ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا تو اس کو تمہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، لیکن سجدہ کسی کو جائز نہیں سوائے رب کے، نہ کسی ولی کو جائز ہے، نہ کسی مزار کو جائز ہے، نہ کسی قبر کو جائز ہے۔ ہمارے بعض ساتھی مزاروں میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، منع کرتے ہوں، اہل سنت والجماعت کو بدنام کر رہے ہیں، کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا ہاں سجدہ اگر چاہیے ہوگا تو شوہر کو لیے حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کرو، بیویوں کو حکم دیتا۔ 2 لفظوں کے اندر کیا شوہر کا مقام بتا دیا اور بتایا۔ میرے مصطفیٰ نے ایک اور لفظ فرمایا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس عورت سے اس کا شوہر خوش ہو، اس کی عادات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے طور سے، اس کے اعتبار سے، بس اس کے درمیان اور جنت کے درمیان سے یہ سانس کا فاصلہ ہوتا ہے، جیسے وہ مرے کسی بھی جنت کے اندر۔ کتنے جامع الفاظ کہ اپنے الفاظ سے، اپنی اداؤں سے، اپنے طور طریقوں سے اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی ایسا الفاظ استعمال نہ کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ آج کا تو عالم یہ ہے کہ کیا نام ہے، اگر خوب وہ دیتا ہے، اس کو خوب نوازتا ہے، اگر ایک خواہش بھی اگر پوری نہ کرے، کوئی ایک فرمائش بھی اگر بیوی یہ پوری نہ کی، 2 لفظ وہ کہتی ہے تم نے کیا ہی کیا میرے ساتھ؟ ساری زندگی کی جتنی محنت ہے، ساری زندگی کی جتنے احسانات ہیں، وہ سب 2 لفظوں کے اندر وہ ختم کر دیتے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ سرکار کیوں زیادہ تھی عورتیں؟ فرمایا وہ ناشکری ہوتی، اپنی شوہر کی ناشکری کرتی۔ تو یہ سبق سکھایا، یہ حق بتایا شوہر کا کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے احسانات کو مانو۔ کبھی اس کے بعد تنگی کا وقت بھی آتا ہے، کبھی مشکل وقت بھی آتا ہے، کبھی اچھا وقت بھی آتا ہے۔ اچھا وقت تو شکر ادا کرو، جب مشکل وقت آئے تو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دو اس کا۔ اور پھر یہ جب اور پھر عصمت کی حفاظت کرو، یہ بھی فرمایا شوہر کا حق ہے، اس کی عصمت کی حفاظت کرو۔ گندا آج تو پاکستان کے اندر قوانین ایسے نافذ کیے جا رہے ہیں کہ عصمتیں تار تار ہو جائیں، گھر اجڑ جائیں، گھروں کو اجاڑنے کے لیے نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ قانون کیا بنا کہ پاکستان میں 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، یہ زنا کام کرنے کے لیے قانون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 9 سال کی عمر تھی آپ کی، اور یہاں 9 سال کے بعد 18 سال کی عمر میں آپ کہہ رہے ہیں شادی کرو، اس سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے اگر بچی جوان ہو جائے گی تو کیا کریں؟ زنا کریں گے۔ آپ زنا کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، زنا کی ترغیب دے رہے ہیں، اس معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔
اور افسوس اس سے زیادہ خطرناک قانون جس کی طرف حکیم زہیر صاحب اشارہ کر رہے تھے، ٹرانسجینڈر کا قانون، وہ قانون پاکستان کی اسمبلی سے پاس ہو گیا، قانون بن گیا کہ آپ اگر اپنے آپ کو چاہیں کہ صاحب میں تو لڑکی ہوں، کہتے جا کے کوئی میڈیکل کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں صاحب میں تو لڑکی ہوں، وہ آپ کو لڑکا بن کے آپ عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، عورت بن کر آپ کسی مرد سے نکاح کریں، حالانکہ مرد ہیں آپ، لیکن آپ کے نہیں صاحب میں تو عورت ہوں، میں تو کسی مرد سے نکاح کروں، پھر مرد سے مرد کا نکاح ہو رہا، یہ سب کے سب۔ تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو، جبرائیل جاؤ اور جس قوم جس زمین کے اوپر ہے اس زمین کو اوپر اٹھاؤ، اوپر سے اٹھا کر زمین پہ مار دو۔ اس نے زمین کو اٹھایا اور اوپر اٹھا کر زمین کو آسمان پہ لے جا کر زمین پہ مارا، اور صرف مارا نہیں بلکہ اوپر سے پھر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے یہ فیل، لیکن آج اس فیل کے قانونی طور پر پاکستان میں اجازت دے دی گئی، اور اس سے بڑی ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جتنی سیاسی جماعتیں جو اس وقت بیٹھی ہوئی تھی اسمبلی کے اندر، جس کے اندر سیاسی جماعتیں بھی حتیٰ کہ مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی اس وقت اسمبلی کے اندر موجود تھی، خامن بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک انہوں نے کیا نام ہے اس کے خلاف کوئی ووٹ نہیں دیا، کم سے کم ووٹ تو کہہ دیتے اس کے خلاف، یہ تو کہہ دیتے کہ ہم اسلام کا نام لینے والے، شرم نہیں آتی اسلام کا نام لے کر، اور ایسے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اور کیا نام اس قسم کے قانون پار ہو رہے، اسلام کے خلاف سراسر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے قوانین پاس ہو رہے، اور آرام سے بیٹھے وہ کہتے ہیں میرا ہمارا مسئلہ ہو گیا، تمہارا مسئلہ نہیں تو کس کا مسئلہ ہے، پوری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عزیزان من، یہ اللہ کا محبوب فرماتا ہے، یہ ہم نے یہ جو شادی رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے اغض للبصر، یہ حیا پیدا کرتی ہے، یہ عصمت پیدا کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ فرمایا عورت کا بھی حق یہ بنتا ہے اپنے شوہر پر کہ وہ اپنے بستر کی حفاظت کرے۔ آج تو دور کے اندر عورتیں جناب کبھی کسی سے جناب ٹی وی اس پہ کیا نام ہے موبائل میں بات ہو رہی ہے، کبھی اسی سے بات ہو رہی ہے، غلطی کیا نکلتا طلاق ہوتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، پھر پچھتاتی ہے جا کر۔ یہ سب کا بہت بربادی ہو رہی ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ تو شوہر کو جہاں حقوق بتایا کہ یہ بیوی کو حقوق بتایا یہ شوہر کے حق ہے، وہاں پھر شوہر کو بھی بتایا کہ بیوی کا کیا حق ہے۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ فرمایا یہ مت سمجھ لینا کہ اب تم حاکم بن گئے ہو، شوہر بن گئے ہو تو جو چاہے کرو، جس طرح چاہو اس کو اس کے ساتھ سلوک کرو، بیوی کے ساتھ نہیں۔ وعاشروہن بالمعروف، فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھی طرح آرام اور سکون کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو، اچھا عمدہ سلوک کرو اس کے ساتھ۔ اور اگر تمہیں وہ نہ مانے فإن کرہتموہن، اگر وہ تمہیں نہ مانے فعسیٰ أن تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی کیا غضب کا قانون قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں اس اپنی بیوی کا کوئی عادت تمہیں بری لگ رہی ہوگی، کوئی ایک عادت بری لگ رہی ہوگی، لیکن یہ تو دیکھو اللہ نے ہو سکتا ہے اس کو اور اچھی عادت بھی عطا فرمائی ہو، تو اس کی اچھی عادتیں دیکھ لیا کرو۔ جب اس کی اچھی عادت دیکھو گے تو وہ ایک برائی تمہیں درگزر ہوتی ہے، اس کو تم نظر نہ کرو، تمہارا گھر بسا رہتا ہے۔ اور اگر ایک ہی بات پہ اڑ گیا نہیں صاحب اس کا تو یہ برائی ہے، میں تو اس کو چھوڑوں گا، اس کے لیے طلاق بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اس کے لیے بھی شرائط کرتے ہیں کس طرح طلاق، یعنی ایک دفعہ ایک صاحب نے طلاق دینی شروع کی اور ایک گھنٹے تک مسلسل کہتے رہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق، اس کا طریقہ بتایا کس طرح طلاق، یعنی کیا حسین نظام ہے ہمارا، وہ کس طرح عدل کا نظام ہے، ہر ایک کو اس کا حق بتایا جا رہا، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کا بتایا جا رہا کہ بیوی کو یہ مت سمجھو کہ بہن کی جوتی ہے جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، مار داڑ کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جناب ڈنڈے برسا رہے ہیں، نہیں اللہ فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف، اور اگر کوئی بات بری لگے درگزار کر دو۔ یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے اندر اچھی عادتیں بھی ہیں، اس کی اچھی عادتوں کو دیکھ لیا کرو، اس کی بری عادت تمہارے دل سے نکل جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی تمہاری۔ کیسا پیارا نظام بتایا۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا دونوں کو ان کے حقوق بتائے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ لباس سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ جب ہم لباس پہن لیتے ہیں تو لباس ہمیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، سردی میں جائیں گے تو اس لباس سے بچیں گے آپ، گرمی سخت پڑی دھوپ ہے آپ گرم کپڑا ڈال رہی ہیں، دھوپ کی حرارت سے آپ کو بچائے گی، کیا نام ہے لباس جو ہے وہ بچائے گا۔ کوئی تکلیف ہوگی آپ کو، کوئی عیب ہے آپ کے جسم کے اندر، پھوڑے نکل رہے ہیں، کوئی برس ہے، کپڑا ڈال دیا آپ نے اپنا لباس پہن لیا، وہ عیب چھپ جائے گا آپ کا۔ لباس جو ہے وہ عیبوں کو چھپاتا ہے،
پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مشکلوں کو دور کرتا ہے لباس. فرمایا شوہر کے لیے بیوی لباس ہے، بیوی کے لیے شوہر لباس ہے. اس کو چاہیے اگر شوہر کی کوئی برائی ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی کوئی برائی ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کی مشکلات کو حل کرے، پریشانیاں اس کی دور کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی پریشانیاں دور کرے، ایک دوسرے کی مشکل آسان کرے، ایک دوسرے کے لیے غمگسار بن جائیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں کام آئیں. یہ نہیں کہ سکھ کے اندر تو ساتھ ہے، اور اگر شوہر پہ کوئی مشکل پیش آ گئی تو پتہ چلا بیوی صاحبہ نے طلاق لے لی اور چلی گئی. نہیں، حضور نے فرمایا بیوی وہی ہوتی ہے کہ جو دکھ کے اندر بھی ساتھ ہے اور سکھ کے اندر بھی ساتھ ہے، ہر حال کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور شوہر کی رضا حاصل کرتی ہے. ایسی بیوی حضور فرماتے ہیں جو ایسی نیک بیوی ہو وہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ، اور وہ خود بھی جائے گی اس نعمت کی بنیاد پر اور اپنے شوہر کو خوش کرنے کی بنیاد پر جنت کے اندر جائے گی. یہ ہے وہ طریقے جو میرے مصطفیٰ نے بتائے، یہ ہے وہ حقوق. اس کے لیے فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، ہم نے اپنے محبوب کو ترازو بنا کر بھیجا ہے. ترازو سب کو حق دیتی ہے، اس کا جس کا جو حق بنتا ہے. حضور نے ماں باپ کا حق بھی بتا دیا، اولاد کا حق بھی بتا دیا، رشتہ داروں کا حق بھی بتا دیا، حتیٰ کہ بیوی اور شوہر کے حق بتا دیے. ان حقوق پر اگر عمل کریں تو زندگی خوشگوار بنتی چلی جائے گی، زندگی سے غلطیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ تو کیا نام ہے انسانوں کے حقوق ہیں. میرے مصطفیٰ نے تو جانوروں کے حقوق کے بیان کیے ہیں. ایک بزرگ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک اونٹ نے چیخنا شروع کر دیا اور دوڑتا ہوا حضور کی طرف آیا. اونٹ صحابہ نے روکنا شروع کیا اس کو کہ کہیں حضور کو نقصان نہیں پہنچائے. حضور تو ساری کائنات کے نبی بن کر آئے تھے، وہ جس طرح ہمارے نبی ہیں وہ تو جانوروں کے بھی نبی بن کر آئے تھے. جانور کے اپنی فریاد حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے. حضور نے فرمایا آنے دو اس کو، آنے دو اس کو، یہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی فریاد لے کے آئے، اس کو آنے دو. وہ آیا اور حضور کے کان کے قریب لے کر کچھ بڑبڑ کرنے لگا. صحابہ نے کہا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور چارہ مجھے کم دیتا ہے، کھانا مجھے کم دیتا ہے. بلاؤ اس کے مالک کو اور اسے کہو اس کے ساتھ ظلم نہ کر، اس کے ساتھ انصاف کر، اس کا حق دے اس کو. یہ ہے نظام. یہ جانور کا حق بھی میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ جانوروں کا کیا حق ہے. اور پھر جانور تو پھر بھی اس کے اندر جان ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ نے تو جو جاندار چیزیں نہیں ہیں، بے جان چیزیں، ان کا حق بتایا. فرمایا جو راستہ ہے راستے کا بھی حق ہوتا ہے، تم پر راستے کا حق ہے. یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا راستے کا حق یہ گندگی مت پھینکو اس کو، بخارا نہ کرو اس کے اوپر، پیشاب مت کرو راستے کے اندر. ایک آدمی چل کر جائے گا اس کا پیر خراب ہو جائے گا. اللہ فرمایا راستے کے اندر مت بیٹھو، راستہ روک لو گے لوگ کس طرح جائیں گے. آج پتہ چلا صاحب وہاں کوئی محفل ہو رہی ہے، پورا راستہ بند کر دیں. پتہ چلا وہاں کوئی شادی ہو رہی ہے، پورا راستہ بند کر دیں. پتہ چلا جناب کوئی پروگرام ہو رہا ہے وہاں، پورا راستہ بند کر دیا. اب لوگ پریشان ہو رہے تھے، سارے روز راستے بند ہے جناب. کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی گاڑی ادھر سے جا رہی ہے. پتہ چلا جناب وہ ٹریفک معطل ہو گئی ساری کے ساتھ. وہاں صاحب کوئی جلوس نکل رہا ہے، کوئی جلسہ نکل رہا ہے. اس سے اسلام کے خلاف بات نہیں ساری کے ساتھ. اگر اسلام کا نظام نافذ ہو جائے تو ان کو بتا دیا جائے بھائی یہ طریقہ ہے، آپ ادھر سے جلسہ کریں، ادھر سے جلوس نکالیں، ادھر سے اپنا پروگرام کریں، لیکن عوام کو تکلیف نہ دیں. میرے آقا نے فرمایا راستے کا حق ہے کہ راستے کے اندر بیٹھو بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اگر تم ادھر سے گزرو گے. ہم راستے روک دیتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے میزان بنا کر بھیجا ہے، اور جس چیز کا جو حق میرے مصطفیٰ نے دیا ہے اگر وہ حق جو ہے اس پر ہم عمل کر لیں تو خدا کی قسم زندگی باب و بہار بن جائے گی. یہ طلاقیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ گھروں کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، شہروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ملکوں کے اندر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پاکستان کے اندر جو آفتیں بلائیں نازل ہو رہی ہیں، جو تباہی و بربادی آ رہی ہے، وہ تباہی و بربادی ختم ہو جائے گی. آج سود ہم ختم نہیں کر رہے، یہ حق ہے معاشرے کا کہ سود ختم کرو، لیکن ہم حق نہیں دے رہے. اگر آج ہم حق دے دیں اور سود کو ختم کر دیں تو نہ یہ وقت کی ضرورت پیش آئے گی، نہ بڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی. پاکستان کی معیشت کہیں سے کہیں پہنچتی چلی جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میزان بنا کر بھیجا ہے. جس کا جو حق حضور نے عطا کیا ہے وہ حق اس کو دیا جائے اور اس حق پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ دین و دنیا کے اندر اللہ ہمیں کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے گا. یونس صاحب کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور ان کے دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ بہاریں نصیب فرمائے، وہ خوشیاں نصیب فرمائے اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے. ان کو باغ و بہار زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. ان کو محبت بھری زندگی نصیب فرمائے اللہ اس دونوں جوڑوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے محبوب کی سنت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا